दज्जाल या मसीही दज्जाल मुसलमानों के नज़दीक इस शख्स का नाम है जो क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक और कुर्ब क़यामत यानी आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा। दज्जाल कौम यहूद से होगा। हर नबी ने इस फितने से अपनी अपनी उम्मतों को डराया है, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फितने को इंतहाई वजाहत से बयान फरमाने के साथ साथ बहुत सी निशानियाँ और इससे बचाव के तरीके अपनी उम्मत को समझा दिए हैं। अहदीस मुबारका में दज्जाल का कोई असली नाम नहीं आया। इस्लामी इस्तिलाह में इसका लक़ब दज्जाल है और ये लफ्ज़ इसकी पहचान और अलामत बन गया है। इसका फितना बहुत सख्त होगा। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। दज्जाल अरबी ज़बान में जालसाज और फरेबकार को भी कहते हैं, जबकि दजल किसी नकली चीज़ पर सोने का पानी चढ़ाने को कहते हैं। दज्जाल का ये नाम इसलिए रखा गया है कि झूठ और फरेब इसकी शख्सियत का नुमाया तरीन वस्फ होगा। कोई चीज़, कोई अमल, कोई कौल इस शैतानी आदत के असरात से खाली न होगा। दुनिया में मौजूद तीन बड़े आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहत के मानने वाले, जो दुनिया की गालिब अक्सरियत भी हैं, एक हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगी और इंसानियत के लिए निजात दहिंदा और मसीहा साबित होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दज्जाल के वजूद और इसके खुरूज को झुटलाया वो काफिर है, और जिसने मेहदी अलैहिस्सलाम को झुटलाया वो भी काफिर है। दज्जाल को अहादीस में मसीह दज्जाल भी कहा गया है। दज्जाल की एक आंख और आईब्रो नहीं होगी, वो काना होगा और इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जो हर मोमिन पढ़ लेगा, ख्वाह वो लिखना पढ़ना जानता हो या नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं कि इस दौरान इन्हें दज्जाल दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघराले बाल और एक आंख से नाबीना है। इसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। दज्जाल के ज़हूर के मुतालिक चार अहादीस मिलती हैं। नंबर 1, वो शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर नमूदार होगा। नंबर 2, ओज़ो किरमान जो खुरासान की तरफ इलाका है। नंबर 3, खुरासान और नंबर 4, अस्फ़हान के मकाम यहूदिया पर। तमाम अहादीस की रोशनी में किसी खास जगह को दज्जाल के ज़हूर के लिए मुख्तिस नहीं किया गया। अलबत्ता चार मुकामात में बज़ाहिर तज़ाद मालूम होने की सूरत में इसकी तदबीक किताब तोहफ़तुल उलमा में यूँ बयान की गई है कि दज्जाल का खुरूज सबसे पहले शाम और इराक के दरमियान की घाटी से होगा, मगर इस वक्त इसकी शोहरत ना होगी। इसके मददगार यहूदिया गाँव में इसके मुंतज़िर होंगे। वो वहाँ जाएगा और इनको साथ लेकर पहला पड़ाव खुज़ो किरमान में करेगा। फिर मुसलमानों के खिलाफ इसका खुरूज खुरासान से होगा। दज्जाल अपने ज़हूर के बाद हर तरफ फितना और फसाद बर्पा कर देगा। इसके बर्पा करदा फसाद की शिद्दत का अंदाज़ा हदीस की रोशनी में वाज़े होता है। बस मुसलमान शाम के जबल की तरफ भाग जाएंगे और दज्जाल वहां आकर इनका मुहासरा करेगा। ये मुहासरा बहुत सख्त होगा और इनको बहुत सख्त मुशक्क़त में डाल देगा। फिर फजर के वक्त ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। वो मुसलमानों से कहेंगे, इस खबीस कज़्ज़ाब की तरफ से निकलने से तुम्हारे लिए क्या चीज़ माने है। मुसलमान कहेंगे कि ये शख्स जिन है, लिहाजा इसका मुकाबला मुश्किल है। शारहीन हदीस का कहना है कि दज्जाल की शोबदाबाजियों को देखकर शायद बाज़ मुसलमानों को इसके जिन होने का गुमान होगा। दज्जाल अपने आप को सबसे पहले नबी कहेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा। अपने पैदा करदा ज़बरदस्त शुकूक शुबहात में इंसानियत को फांसता चला जाएगा। फिर अपने आप को दज्जाल नहीं बल्कि खुदा कहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल की खबर सुन ले वो इससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर इसके पास आएगा और फिर इसके पैदा करदा शुबहात में इसकी पैरवी करेगा। दज्जाल अकेला नहीं होगा बल्कि इसके साथ इसके साथी भी होंगे, यानी ये एक आलमगीर फितना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। दज्जाल के साथ अस्फ़हान के 70,000 यहूदी होंगे जो ईरानी चादरें ओढ़े हुए होंगे। अल्लाह ताला ने दज्जाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा हुआ होगा। वो इसका इस्तेमाल बुराई
اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ احادیث سے ملتا ہے۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ دجال اس زمین پر ایسے چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ دجال ایک شخص سے کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے زندہ کر دوں تو تم شہادت دو گے کہ میں خدا ہوں؟ وہ شخص کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس شخص کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا رب ہے۔ دجال کسی علاقے سے گزرے گا تو لوگوں کو کہے گا، میرا حکم مانو۔ جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کا کوئی جانور زندہ نہ بچے گا اور وہ ان سب کو بھی ہلاک کر دے گا، اور جو لوگ اس کو خدا مانیں گے تو دجال آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا، تو آسمان بارش برسانے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی، اور ان کے جانور پہلے سے تندرست ہو جائیں گے اور زیادہ دودھ دینے لگیں گے۔ دجال ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ دجال زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لغم اور جذام کے قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کا آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے اس جانور سے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد و قامت کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد ہی چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں۔ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بیسان کے نخلستان کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، کیا تبریہ کی جھیل میں پانی ہے؟ تو ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا زغر کے چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی اور شہر کے لوگ اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، نخلستان کے درختوں پر پھل آنا بند ہو جائیں گے اور تبریہ کی جھیل کا پانی بہت جلد خشک ہو جائے گا اور زغر کا چشمہ بھی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں آ گئے ہیں اور وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس پر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ
یہ ہے طیبہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر میں یا یمن کے سمندر میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جس کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔